امریکی جرید ٹائم میگزین نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ٹائم میگزین نے انہیں نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پینگ اور ملائیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ لیکن اس فہرست میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ بااثر ہونے کا مطلب کامیاب ہونا نہیں ہے۔ ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد پر امید ہے کہ عمران خان ملک کو سنگین حالات سے نکال لیں گے، مگر پاکستان ایک ایسے مشکل دور سے گزر رہا ہے جب اس کو امیر ہمسایہ ملکوں یعنی چین اور عرب ممالک کی طرف سے دیے گئے پیسوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ عمران خان پر فوج اور اسلامی بنیاد پرستوں کے قریب ہونے اور اپنے مشیروں کے انتخاب کے معاملے پر تنقید کی جاتی ہے۔ ٹائم میگزین کی بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے نیویارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ نگار اور پالیسی ماہر رضا رومی۔ رضا، عمران خان دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل ہوئے، وہ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے لیڈرز میں سے ہیں، تو مقبولیت سے تو ان کی انکار نہیں ہے، لیکن پاکستان کو پریکٹیکلی فائدہ کیا ہے اس مقبولیت کا، خاص طور پہ فورن پالیسی کے فرنٹ پہ؟ رضا، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ وہ تو بڑی دیر سے اسٹیبلشڈ ہے پاکستان کے اندر بھی اور مغرب میں بھی اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ان کی ایک پورا امیج ہے، اور یقیناً فورن پالیسی کے حوالے سے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اگر ایک ملک کا لیڈر جو ہے اس کی ساکھ اچھی ہے اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کی بات پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ عالمی دنیا کے بہت سارے تنازعات جو ہیں وہ رہے ہیں اور ابھی ہے بھی، تو اس میں یقیناً ایک ٹرسٹ کی کمی رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے اور جس کو کہ کریڈیبل سمجھا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے سروے میں، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر جو اصل فائدہ ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں، وہ ملک کے اندر جو ڈومیسٹک عوامل ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کتنی مضبوط ہے اور ہمارے ادارے کتنے مضبوط ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو اپنے جو دیگر پالیسیاں ہیں ان کو کس طرح سے چلایا ہے۔ تو صرف شخصیت سے تو اثر نہیں ہوتا۔ تو معیشت جس طرح آپ نے ذکر کیا، کافی آج کیبنٹ کے ریشفل ہونے کے حوالے سے سارا دن خبریں چلتی رہیں۔ وزیراعظم کے لیے، عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت معیشت کو مینیج کرنا، اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر بھی مستعفی ہو گئے، ابھی وہ یہاں موجود تھے واشنگٹن میں، اور کافی حد تک ان کی IMF اور ورلڈ بینک سے بات بھی ہوئی۔ اب کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں لیڈرشپ کس لیڈرشپ سے ڈیل کریں گے؟ کیا پیغام مل رہا ہے عالمی اداروں کو، خاص طور پہ پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے، عالمی اداروں کو تو پیغام ٹھیک نہیں مل رہا ہے، کیونکہ IMF سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے درمیان جو ہے وزیر خزانہ کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک امیج وہ سگنل ٹھیک نہیں جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ انتہائی اوور ریٹڈ تھے۔ اپنے یہ PTI کی پاور میں آنے سے پہلے بھی ان کو کوئی ایک قسم کا، جسے انگریزی میں وزٹ کہا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو ہے سنگاپور بن جائے گی۔ جی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی کمپیٹنس جو ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ بنیادی جو معاشی پالیسی کے عوامل ہوتے ہیں یا محرکات ہوتے ہیں وہ اس سے بھی نابلد دکھائی دے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو ہے پچھلے 8 مہینے میں وہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کی مس مینجمنٹ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جو ہے مزید کیا ٹیم آتی ہے آگے، کیونکہ ایک وزیر خزانہ تو کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 8 10 15 لوگ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں منسٹری کو۔ تو یہ جو ہے بہرحال یہ اگر تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھا جائے گا تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہوگی مزید۔ ایک چیز اور چیلنج بھی ہے، معیشت تو سرٹنلی چیلنج ہے، لیکن حالیہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں آج 14 افراد کو بس سے اتار کے قتل کر دیا گیا، کوئٹہ میں ہزارہ پر حال ہی میں حملہ ہوا۔ وزیراعظم کس حد تک بااثر بلکہ کامیاب نظر آتے ہیں سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے میں؟ دیکھیے، یہ تو اب اس کو وزیراعظم کو بات یہ کہ یہ تو درینہ مسائل ہیں پاکستان میں، جو ہے دہشت گرد گروپ جو ہیں
इंतहा पसंद ग्रुप जो है ये तो अब कई दिहाइयों से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका सफाया भी किया जा रहा है, इसमें वक्त लग रहा है और लगेगा। इसलिए वजीर आजम को मैं नहीं समझता कि उनको इसके ऊपर हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने चूंकि बड़े वादे किए थे इनकलाबी किस्म के कि वो आकर बलूचिस्तान के भी मसले को और दीगर मसले को भी जो है 90 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, तो अभी तक वो हो नहीं सका। तो बात ये है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात सीरियस हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, जो मसला है जी। और जो आम आवाम की ज़िंदगियों को असर करता है, वो मईशत और महंगाई है। 10% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है और जो शरह नमू है वो गिरती जा रही है, यानी कि नौकरियां नहीं पैदा होंगी और जो लाखों नौजवान और लोग जो निकल रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जी। अगर वो बेरोजगार रह जाएंगे तो फिर एक मुल्क में तो एक समाजी तूफान आएगा। तो वो एक सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी हमें ज्वाइन करने का। रज़ा रूमी न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे और मेनली जो बात हो रही थी इस हवाले से कि पाकिस्तान के चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं, माशी फ्रंट पे भी और उससे आगे जाके भी।